ہیلو السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے. تو آج ہم بڑی جلدی میں بڑی سرعت سے ہم سیکھیں گے اردو شاعری میں وزن کیا ہوتا ہے. اور آپ لوگوں نے اکثر سوچا ہوگا کہ ہم جب اردو شاعری پڑھتے ہیں تو یہ وزن والی شاعری کیا ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیسے ہم لوگ بھی وزن میں شاعری لکھ سکتے ہیں. تو جب میں کہتا ہوں کہ وزن میں شاعری، تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر شعر جو ہے وہ ایک خاص وزن میں ہوتا ہے. جیسے اگر یہ میں نے سب سے پہلے تو ظاہری بات ہے اپنی مشہوری بھی تو کرنی ہوتی ہے، تو یہ میری اپنی پوئٹری ہے. ٹھیک ہے. اور میں تقریباً 15-20 سال سے پوئٹری کر رہا ہوں. اور یہ جو ویب سائٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا aruz.com. یہ بہت زبردست شاعری کی ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ اپنی شاعری کا وزن بھی چیک کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک دو اور ایپس ہیں جن کا آئندہ کمنگ ویڈیوز میں لنک بھی دے دوں گا. تو اب یہ ایک شاعری ہے، یہ منقبت مولا علی علیہ السلام کے لیے، اور یہ میں نے 17 فروری کو لکھی تھی. اور یہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہاں پہ میں نے بحر بھی لکھی ہوئی ہے. بحر سے مراد یہ کمپلیکس ڈیٹیل جو ہیں وہ انشاءاللہ اس کے لیے علیحدہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا. فی الحال ہمارا جو مین کنسرن ہے وہ اس چیز پہ ہے، جو وزن ہے اس کا. ٹھیک ہے. تو وزن سے کیا مراد ہے؟ وہ والا وزن نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں ویٹ لیسنس. ٹھیک ہے. وزن سے مراد ہے کہ کیا شاعری، انگلش میں ہم اسے میٹر کہتے ہیں اور اردو میں ہم اسے وزن کہتے ہیں. جو اہل علم ہے وہ اس چیز کو عروض کہتے ہیں کہ بھئی عروض کیا ہوتے ہیں. اور ٹیکنیکل گفتگو، کم سے کم جو ٹیکنیکل گفتگو کے لیے علیحدہ ویڈیو. تو اب ہم پہلے اس کا جو فرسٹ شعر ہے اگر ہم اس کو دیکھیں، عجائب مراتب مکاتب کریں دنگ، چڑھا فکر میں گہرا ایک حیدری رنگ. اب یہ جو پہلا شعر ہے اس کا، ٹھیک ہے، اس کا جو وزن ہے وہ ہے فعولن. اب میں اس کو اگر تھوڑا سا آپ کے لیے ایزی کر دوں تو اس میں جو یہ ورڈ عجائب ہے، ہم ذرا اس کو دیکھتے ہیں. عجائب. پے اٹینشن ٹو دس ورڈ، عجائب. اب اس جو ساری ہے منقبت، اس کا جو وزن ہے وہ ہے فعولن. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، فعولن. اب اس سے مراد کیا ہے کہ ایک اس میں فے ہے جو حرکت میں ہے اس فعولن کے وزن میں، پھر او ہے جس میں عین حرکت میں ہے، اور پھر لن ہے جس میں لام حرکت میں ہے اور آگے نون ساکن ہے. اور سیکنڈ او کے اندر جو ہے وہ واو ساکن ہے. ٹھیک ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا یہ کیا چیز ہے، کہ ہمیں کیا پتہ یہ کیا ہے. دیکھیں اب یہ پہلا ورڈ دیکھیں، عجائب. اس میں عین یعنی کہ عین حرکت کر رہا ہے، عین ساکن نہیں ہے، عین حرکت میں. تو کی فعولن جو بحر کا ٹرم ہے، جو فٹ ہے، انگلش میں فٹ کہتے ہیں، اردو میں اس کو ایک سیٹ کہہ لیں. جو پہلا جو فعولن جو ایک ہے پہلا ورڈ ہے جو بحر میں 4 دفعہ آئے گا، تو یہ جو پہلا ہے اس میں جو فرسٹ ورڈ ہے ہمارا پوئٹری کا وہ عجائب ہے. تو اس میں عین جو ہے وہ حرکت میں ہے، تو ف کی جگہ عین آ گیا. اس کے بعد جا ہے تو او کی جگہ جیم الف جا آ گیا. دیکھیں اس میں جیم حرکت میں ہے اور الف ساکن ہے، تو جا. اسی طرح لن میں بھی لن اور او ایک جیسی چیز ہے، تو یہ عین حرکت میں ہے اور یہ بے آ گیا. عجائب کس وزن پہ ہے؟ فعولن کے وزن پہ. ٹھیک ہے. اسی طرح مراتب آپ دیکھ سکتے ہیں، سیم وہ بھی فعولن کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے. اور مکاتب یہ بھی فعولن کے وزن پہ ہے. اب آخر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کریں دنگ. اب اگر ہم اس کو کریں، اس ورڈ کو دیکھیں،
تھوڑا سا اس کو اگر ہم کر لیں تو یہاں پہ یہ جو بحر ہے متقارب مسمن سالم، یہ جو بحر ہے اس میں وزن 4 فٹ ہوتے ہیں، یعنی فعولن کے 4 فٹ ہوں گے تو ایک مصرع مکمل ہوگا۔ اس میں جو آخری ورڈ ہے اس میں فعولن کی جگہ مفاعیل بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو میری یہ جو ہے منقبت، اس میں جو لاسٹ ورڈ استعمال ہوا ہے اس کا وزن کیا ہے؟ وہ فعولن کی بجائے مفاعیل پہ ہے۔ کیسے؟ میں آپ کو شو کر دیتا ہوں۔ اس کو ہم تھوڑا سا ایسے کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں، اس میں اس کے اوپر اس کا وزن لکھ دیتا ہوں۔ کریں دنگ، ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ فعولن کے وزن پہ نہیں ہے، یہ مفاعیل کے وزن پہ۔ کیسے؟ پہلے مفاعیل لکھ دیتے ہیں، مفاعیل، ایسے۔ اب اس کی تقطیع کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو ڈیفرنٹ اس میں کر دیتے ہیں۔ تو جو پہلے آتا ہے مفا، تو یہ بنتا ہے کریں، یہ بن گیا مفا۔ اور ای دنگ، اگر آپ دال اور نون دیکھیں تو یہ ای بن گیا، ای کے وزن پہ آ گیا۔ اور آخر میں گاف رہ گیا، تو گاف جو ہے وہ ایک ورڈ ہے اور یہ لام کے وزن پہ آ گیا۔ تو اس طرح جو آخری ہم نے یوز کیا کریں دنگ، اس کے لیے ہم نے یوز کیا مفاعیل، لیکن جو پچھلے تھے وہ سارے کے سارے فعولن کے وزن پہ تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس طرح پھر آپ ڈفرینٹ بحریں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ایک اور فائدہ ہے کہ اگر ہم اس پہ بیک پہ جائیں تو یہ دیکھیں، یہ میری بے شمار پوئٹریز ہیں اور غزلز ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اگر ہم اس پہ جائیں تو اس میں یہ دیکھیں ایک آتا ہے اصلاح، صحیح ہے؟ یہاں پہ آپ کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ آپ کو وہ اس کی اصلاح دے دے گا، صحیح ہے؟ تو یہ ویب سائٹ aruz.com بہت اچھی ہے، یہاں پہ مضامین بھی ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سارے۔ اس کے علاوہ آپ فائنلی اس میں کیا کر سکتے ہیں کہ آپ اشاعت بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنی پوئٹری جو ہے اس کو آپ جیسے لکھی اور بڑے آرام سے اس کو آپ نے یہاں پہ پبلش کر دیا۔ تو یہ بلاگ کے اندر جو ہے وہ نئی پوئٹری جتنے بھی لوگوں کی ہوتی ہیں، جیسے آج 28 مئی ہے تو یہ غزل دیکھیں، جبر کے موسم میں خود سے منصفی کر کے دکھا، کچھ نہیں تو احتجاجاً خودکشی کر کے دکھا، یہ کوئی صاحب ہیں جنہوں نے یہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا اگر آپ اردو میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ایک یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے، فری ہے، فری آف کاسٹ ہے، اور یہاں پہ آپ اپنی شاعری کر کے مشق سخن کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس اگر ہم پوئٹری کو جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، اگر میں اس کو یہاں پہ کاپی کرتا ہوں، اگر یہ کاپی ہو جاتی ہے، ایک سیکنڈ، تو اس کو اگر ہم کاپی کرتے ہیں نا تو وی کین، تو ہم جو ہے یہاں سے مطلب کوئی شعر اگر کاپی ہو جائے تو ہم اس کو وہاں پہ جا کے، یہ دیکھیں یہ 2 شعر ہم کاپی کر لیتے ہیں اور اس کو ہم اصلاح میں جا کے ٹائپ کرتے ہیں، تو یہ اس کی بحر کا بتا دے گا اگر یہ بحر میں ہوئی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بحر میں ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ بحر اس کی بتائی ہے، وزن یہ بتایا اور یہ بحر ہے اس کی، دس ون، یہ بحر ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس نے اس کا وزن بتا دیا کہ پہلا جو شعر ہے وہ فاعلاتن کے وزن پہ ہے، دوسرا بھی فاعلاتن کے وزن پہ ہے، دوسرا جو ورڈ ہے، اور تیسرا بھی فاعلاتن کے، اور چوتھا فاعلن کے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں تینوں چیزیں وہ بتا دیتے ہیں، یعنی کہ یہ دیکھیں اگر آپ صرف اس حصے کو دیکھیں، روانی بتا دیا اسکور کی،
روانی یعنی کیا ہے مطلب اس میں جو جسے ہم انگلش میں فلو کہتے ہیں اور اردو میں آپ اسے روانی کہیں گے. جیسے غالب کے اشعار میں روانی ہے اور بڑے بڑے شعراء استاد جتنے بھی ہیں ان کے اشعار میں روانی ہے کہ جو پڑھنے میں بڑے آسان سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک فلو کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ بحر آ گئی, ٹھیک ہے, یہ بحر, یہ نیچے اس کا وزن آ گیا, ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں 4 فٹ ہے. اور اس کے بعد اس کی تکتی یعنی کہ اس کو ڈیوائڈ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے. جیسے پہلا جو ہے وہ فا ہے, وہ جب کے وزن پہ ہے, پھر این حرکت میں ہے تو رے کے وزن پہ, اور پھر لا کے وزن پہ, اور تن مو, ٹھیک ہے. تو جبر کے نیچے آپ دیکھیں تو تدوین کے اندر پورا شعر بھی آیا تھا. اور یہ جو یہ از اکول ٹو اور مائنس سائن ہے, یہ از اکول ٹو کا مطلب یا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک 2 حرفی ورڈ ہے, اور آگے اگر سنگل ڈاٹ لگی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 1 ایک حرفی ہے, ایک آواز ہے. یہ ڈبل ساؤنڈ ہے از اکول ٹو, اور مائنس جو ہے 1 ساؤنڈ ہے. میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں, آئی تھنک مجروح سلطان پوری یا مجروح شاکر پوری کی ویڈیوز ہیں, کیونکہ بہت زیادہ ٹائم لگا, مگر کبھی بھی اتنے لوگوں سے بات کرنے کے باوجود کسی نے بھی یہ شاعری کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتائی. لوگ جو ہیں وہ بس سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جو تھے ان صاحب کی وجہ سے جو ہے یہ بہت زبردست کیا کہتے ہیں ہو گیا. تو اس لیے اگر آپ نے بھی کرنا ہے تو آپ بھی اس ویب سائٹ کو ضرور کریں, اور باقی یہ فری ویب سائٹ ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے کچھ جو غزلیں ہیں اور منقبت خاص طور پہ, ٹھیک ہے, اس کو بتائیں گے, اور ساتھ جو ہے اس کی جو وہ کیا کہتے ہیں ڈیٹیلڈ ہے وہ بھی پھر ساتھ شیئر کریں گے, ٹھیک ہے. تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. انشاءاللہ آئندہ بھی یہاں پہ چینل کے اوپر ایک ویسے بھی ہیں اردو سے ریلیٹڈ پوئمس, اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے. تھینک یو.